یہ سمجھے کہ دین کے حفاظت کے لیے حکومتیں اسباب و ذریعہ ہیں، اور کسی صدی میں یہ سمجھایا گیا کہ دین کی تبلیغ اور دین کی حفاظت کے لیے علم ظاہر اور علم اور علماء اور مدارس ذریعہ ہیں، اور کسی صدی کے اندر میں اور کسی زمانے کے اندر میں یہ سمجھایا گیا کہ دین حق کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام شخصیتیں اور ذاتیں یا پھر علم اور عمل یا پھر حکومتیں یا پھر حکومتوں کے سربراہان مختلف صدیوں کے اندر میں مختلف لوگوں نے اس نقطے اور اس عہدے کو سمجھنے میں اس کی تہ تک پہنچنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو منتخب فرماتا ہے وہی اس حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے تو عمومی طور سے انسانیت کو حکم دیا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو دین کو اختیار کرو، اور دین پر جو چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فاز فوز تک پہنچائیں گے۔ لیکن دین کن کے ذریعے سے حقیقی دین انسانوں کو ملے گا، اور حقیقی دین کی حفاظت کا نظام اور حقیقی دین کے پہنچنے کا اللہ اس کے محبوب کی طرف سے انتظام کا وہ سبب نہ حکومتیں ہیں، نہ تخت و تاج ہے، نہ حکمران ہیں، نہ اسلامی مملکتیں ہیں، نہ کتابیں ہیں، نہ علمی خدمات ہیں، یہ سب ذیل کی چیزیں ہیں۔ لیکن حقیقت کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے اپنے دین کے حفاظت کے لیے اور دین کے انسانیت تک پہنچانے کے لیے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام طور پر ظاہر نہیں فرمایا۔ بظاہر تاریخ اسلام پر تھوڑی سی نظر رکھنے سے یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ ازل سے ابتدا سے لے کر اسلام کے شروعات کے زمانے سے لے کر، شروعات کا زمانہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کا ہے، کہ جب سے دو جہاں کے مالک میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، اپنے حصے نور میں سے ایک مٹھی نور کو لے کر دو جہاں کے مالک میرے آقا کی ذات کو وجود بخشا، تو اسی وقت سے اسلام کی بنیاد اور دین کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کے اندر میں لا کر جمع فرما دیا، اور یہی بات فرما دی کہ دین کی صورت میں میں نے میری منشا کے پورا کرنے کے لیے اور حقیقی دین کو میرے محبوب کی صورت میں انسانوں کو دیتا ہوں۔ تو میرے آقا کی ذات یہ نہیں تھا رخ کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے جو قرآن پاک کو دیا یا پھر جو تعلیمات آپ نے دی یا آپ نے جو احادیث ارشاد فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اس کو دین سمجھتے تھے، اور میرے آقا کی ذات کو نعوذ باللہ دین کے پہنچانے والے سمجھتے تھے۔ یہ عقیدہ بعد میں بد عقیدے والوں نے گھڑا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا، وہ اتنے اچھے اور پاک میرے آقا کے نگاہ کرم سے وہ پیور دین ان کے پاس سے موجود تھا۔ آج امت کو اور بالخصوص اہل علم کو اور اہل سیادت کو اور اہل قیادت کو اور علم والوں کو ہم یہ دعوت دیتے ہیں اس صدی کے اندر میں خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کی چوکھٹ سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے دین کس کو سمجھا تھا، اور میرے آقا کے معاملات میں وہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا یہ تھا کہ اللہ کا دین ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، دینے والے میرے مصطفیٰ ہے، اور ان کا کام صرف پیغمبر ہونے کی حیثیت سے پہنچا دینا؟ اگر یہ عقیدہ اگر ہو تو پھر اس سے عظمت رسول میں کمی واقع ہوتی ہے، بلکہ ہوگا یہ کہ مقصد دین سے ہٹ کر یہ انسانیت رب کو، جو رب اپنے کو حکمت کے ساتھ سامنے لانا نہیں چاہتا اور راست بندوں کو کچھ دینا نہیں چاہتا، اس کی منشا کے خلاف میں لوگ یہ سمجھیں گے کہ دین تو اللہ کی طرف سے آئے گا، اور بعد میں پھر عقیدوں کی کمزوری کی وجہ سے یہ نقائص پیدا ہوں گے کہ اللہ نے دو جہاں کے مالک میرے آقا کو دین پہنچانے کے لیے بھیجا تھا، تو العیاذ باللہ کفر نباشت کفر، اس سے ہم توبہ، ہماری نسلوں کی حفاظت چاہتے ہیں۔ پھر ذہن کے اندر میں یہ آئے گا کہ وہ اللہ جو دین عطا کیا تھا،
آج جتنے بالخصوص وہ لوگ جو ختم نبوت کے اوپر اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، اپنے علم کو اور پھر امت کے اندر میں تحریک اور تنظیموں کو چلا رہے ہیں، یہ ختم نبوت کی خدمت ہے اور دین کے حفاظت کا نظام ہے اور آنے والے فرقوں سے امت کو بچانا ہے۔ یہ جتنی سرگرمیاں امت کے اندر میں ہے کہ نہیں، کتنی سرگرمیاں ہیں، یہودیوں نے ان چیزوں میں لگا دیا۔ سعودی عرب کے اندر میں ان کے اگر سالانہ بجٹ کے اندر میں دیکھا جائے تو بہت بڑا حصہ ان کے اربوں دینار و درہم کا عالم اسلام کے اوپر دین کی حفاظت کے نام پر اور ختم نبوت کی خدمت پر اور اشاعت و تبلیغ کے نام پر سعودی عرب کے بجٹ میں اور اسلامی مملکتوں کے بجٹ میں بہت بڑا ایک حصہ نکالا جاتا ہے، جبکہ اللہ نے فرما دیا کہ دین ہمارا ہے، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ اِنَّا لَهُ نَحْنُ نَزَّلْنَا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے نازل کیا، ہم نے دین دیا اور اس دین کی حفاظت ہمارے ذمہ ہم کریں گے۔ خدا کی قسم کسی زمانے کے اندر میں خدا نے اپنے حقیقی دین کی حفاظت کو بندوں کے حوالے نہیں کیا، انسانوں کے حوالے نہیں کیا، بلکہ خدمت کے لیے قبول کیا ہے وہ۔ اور یہ بات بھی خلاصہ کر دوں کہ اولیاء بھی ان کو منتخب کیا جاتا ہے، مگر یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ دین کے اصل محافظ ہم ہیں، اس لیے کہ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ دعویٰ نہیں کرتے کیونکہ دین تو اللہ کا ہے۔ اس لیے اولیاء اکرام بھی اس معاملے کے اندر میں ایک مقام، وہ مقام آتا ہے کہ جہاں پر اولیاء کہتے کہ یا اللہ بندے تیرے ہیں، دین تیرا ہے، ذمہ داری ہم نے پوری کی، آگے کے معاملات میں اس کے عوض میں اگر انہوں نے ہم کو سولی پر چڑھایا تو ہم دین کی قدر کے ساتھ میں تیری منشا سمجھ کر اپنے کو سولی پر چڑھا لیں گے، ہم اپنی کھال کھچوا لیں گے، لیکن جو راز ہے اس کو راز رکھیں گے، مخبری نہیں کریں گے۔ یہ اولیاء کی تاریخ میں یہ بات بھی نہیں کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو چونکہ یہ علوم کچھ خاص علوم ہیں، اشتباہ پیدا ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی حفاظت لیں گے مختلف اسباب سے، اللہ کا نظام ہے وہ، لیکن جن سے لیں گے ان کی طرف سے کبھی یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ دین کے محافظ ہم ہی ہیں اور ہماری وجہ سے دین کی حفاظت ہوگی یا ہم ہی دین کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایک پیسے کی صورت میں دین کی خدمت حوالے کرے، کسی کو 10 پیسے کی صورت میں، کسی کو چارانی کی صورت میں، لیکن دین کی حفاظت اور حقیقی دین کو بندوں تک پہنچانے کا نظام راست اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی چلاتے ہیں، اور اسی دین کی امانت کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے کسی زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خدمت کے لیے نبیوں کا انتخاب کیا تھا اور اسی دین کی امانت کی حفاظت اور خدمت کے لیے کسی زمانے میں صحابہ کرام کا انتخاب ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کا دین، اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، تو وہ تو قادر مطلق ہے کہ جس سے چاہے وہ کام لے لے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر کوئی خدمت کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دین کے معاملات میں تبلیغ و اشاعت ہو کہ درس و تدریس ہو کہ خانقاہی نظام ہو کہ پیری مریدی ہو یا کسی کتاب اور تصنیف و تالیف ہو یا امامت و خطابت ہو، لیکن کبھی ذہن اور دل کے کسی گوشے میں یہ بدعقیدگی پیدا ہونا نہیں دینا کہ دین کی حقیقی خدمت کو ہم سے اور ہم کر رہے ہیں تو دین محفوظ ہے، ورنہ دین تو دنیا سے ختم ہو جاتا۔ یہ جہالت ہے، گمراہیت ہے، اس لیے کہ رب العالمین اس کو پسند نہیں کرے گا۔ اللہ کا دین ہے، اللہ نے اپنے دین کے پہنچانے کے لیے کسی وقت میں نبیوں کو منتخب کیا، رسولوں کو منتخب کیا، اور انہی نبیوں رسولوں کے زمانوں میں ان کی امتوں میں سے اولیاء کو منتخب کیا، اور پھر دو جہاں کے مالک میرے آقا سے فیض کے حاصل کرنے والے ان عاشقین مصطفیٰ اور شمع رسالت کے پروانوں کو 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو متعین کیا، اور کیا کہا
کہ بلغ انی ولو آیا، کیا فرمایا کہ جو میں نے تم تک پہنچایا تم وہ پہنچا دو۔ یہ نہیں کہا کہ دین کی حفاظت اب تم کریں گے، یہ حقیقی دین صرف تم سے پھیلے گا۔ کیوں؟ اگر یہ بات ہوتی تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب تو آپ لوگ جائیے، ہماری ملاقات تو قیامت میں ہوگی جہاں پر کبھی منقطع نہ ہوگا، اب میں دین کا راستہ صاف کرنے اور راستہ بنانے میں مشغول ہوں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور میرے مصطفیٰ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو جنگل میں رکھ کر، ان کو قرن میں رکھ کر، ان کو کوفے میں رکھ کر اور ان کو دیوانگی کی حالت میں رکھ کر ان سے کیا دین کا راستہ لے رہے تھے اور کیا وہ دین کے راستے کو صاف کر رہے تھے؟ جبکہ ظاہر پہ تو یہ تھا کہ دین کی تبلیغ و اشاعت جیسے دعوے کیے جاتے ہیں علم کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، حکومتوں کی بنیاد پر، مغرب پڑھ لیا یہ دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن اس خناس سے بھی اپنے ذہنوں کو خالی کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ایسے ہی جو دعوے جن کے دلوں میں اپنے عقیدوں کو صاف نہیں کریں گے کہ دین تو ہمارا محتاج ہے اور اپنے کو اس کا کمال والا سمجھیں گے کہ ہمارے وجہ سے دین دنیا میں زندہ ہو رہا ہے اور ہماری وجہ سے دین کی حفاظت ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بیٹا بات؟ ذرا قریب آؤ، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ سمجھنے کی بھی تو کوشش کرو، اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر پوچھ لیا کرو درمیان میں۔ ایسے ہی لوگ جن کے اندر میں یہ نقوت پیدا ہوتی ہے کہ دین کو ہم سمجھے ہیں اور ہم ہی سمجھا سکتے ہیں اور دین کی حفاظت ہم ہی کر سکتے ہیں اور دین ہماری ہی وجہ سے دنیا میں زندہ ہو سکتا ہے، جن کے عقیدوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے مزاجوں میں، پھر ویسے ہی لوگ نفس کا اور انانیت کا، تکبر کا وہ مرض ان میں پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسے ہی لوگ، تاریخ اسلام اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ بناوٹی اور ڈھونگی نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ انہوں نے ان کی نبوت کا اقرار کر لیتے ہیں۔ ختم نبوت ان لوگوں سے تار تار ہو جاتی ہے۔ اس لیے دین کے بڑے بڑے جن کو بعض طور پر ظاہری طور پر خدمت گزار سمجھتے ہیں یہودیت کی ذہنیت کی وجہ سے، کہ انہوں نے بھی یہ ذہن اپنا بنا لیا کہ ہم تو پرانے انبیاء کی اولادیں ہیں اور ہم تو ان نبیوں کے اچھے جانشین ہیں، ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، تورات و انجیل ہمارے پاس میں ہے، اور ان کا گمان یہ تھا کہ دین تو پرانا ہمارے پاس میں ہے۔ اور جیسے اس ملک کے اندر میں بعض بیچارے سناتن دھرم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو 1500 برس کا ہے لیکن ہمارا مذہب تو ہزاروں برس پرانا ہے، لیکن تم مذہب پرست ہو، اس کہنے کا دعوے میں تمہاری دلیل نہیں ہے، کیونکہ تمہارے سناتن دھرم کے ان ویدوں کے اندر میں اور آسمان اور ان مقدس کتابوں میں خود میرے مصطفیٰ کے نارنے پاک کا اور ان کی آمد کا تذکرہ موجود ہے۔ تم اگر میرے مصطفیٰ کا انکار کرتے ہو تو تم سناتن دھرم کے ہونے کا دعویٰ غلط کرتے ہو، ورنہ تم ہیں تو پھر تمہاری کتابوں سے تم اس کتابوں کو مان کر بھی تو بتاؤ۔ یہ جرم ہوتا ہے انسانوں کے اندر میں، جیسے ہماری اور آپ کے زمانے کے اندر میں اولیاء کے متعلق قرآن پاک میں عصمتیں ہیں، احادیث میں فضیلتیں ہیں، لیکن امت کا ایک بہت بڑا طبقہ متکبر، اپنے آپ کو علم والا یا اپنے آپ کو دین کی تبلیغ والا یا اشاعت دین کے لیے اپنی خدمتوں ہی کے ذریعے سے دین کا ٹھیکیدار سمجھنے والا، ایسے لوگ اولیاء اکرام کے منکر ہوتے ہیں اور پھر ان کے نظاموں کے منکر بن جاتے ہیں۔ یہی معاملہ تو اہل کتاب میں ہوا کہ وہ یہ کہنا شروع کیے، کیا کہنا شروع کیے؟ ہم تو اللہ کے نبیوں کی اولاد ہیں، انا ابن اللہ، ہمارے تو مقامات الگ ہیں، قرآن تو بعد میں نازل ہوا، اس سے پہلے تورات وہ ہمارے پاس، انجیل ہمارے پاس، کتابیں ہمارے پاس، اور ہم تو پرانے سناتن دھرم کے لوگ ہیں۔ یہ نخوت پیدا ہوئی ان کی، تو پھر ایسے اندھے بنتے ہیں کہ خود اپنی کتابوں کی ان تعلیمات سے ان کے آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے، یہادی بھی کثیرہ یضل بھی کثیرہ۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ علم ہونے کے باوجود ان کو راستہ نہیں ملے گا. ہوا کہ نہیں اولیاء کے نظاموں کے ساتھ میں؟ اور اولیاء کے منکرین اور نظام ولایت کے منکروں کی ان سارے عالمی فہرستوں میں 1500 سالہ تاریخ میں آپ دیکھ لو تو ایسے ہی لوگ ملیں گے جن کو علم کا غرہ تھا، جن کو تخت و تاج کا غرہ تھا، اور جن کو اپنی خاندانیت اور حسب و نسب کا غرہ تھا، جو یہ کہتے کہ ہم کو کیا ضرورت ہے یہ اولیاء کی پیری مریدی کی اور یہ خانقاہی نظام کی اور یہ ان نظاموں کی، ہمیں کیا ضرورت؟ ہمارے پاس میں تو تفسیر ہے، ہمارے پاس میں تو علم ہے، ہمارے پاس میں تو محدثین کی خدمت ہے، ہمارے پاس میں تو مفسرین کا نظام ہے، ہمارے پاس میں تو پھر اسلامی آئیڈیالوجی ہے، ہمارے پاس میں تو یونیورسٹی ہے اسلام کی، اور ہمارے پاس میں تو تحقیق ہے، اور ہمارے پاس میں کیا کیا نہیں ہے. ان چیزوں میں جو چلے ان میں یہ مرض پیدا ہوا کہ پھر کیا ان کتابوں کے اندر میں، اس قرآن پاک کے اندر میں اور ان حدیث کے ذخیروں میں کیا اولیاء کا تذکرہ نہیں ہے، نظام ولایت کا تذکرہ نہیں ہے، اہل بیت کا تذکرہ نہیں ہے، اور خدا کے اس نظام ولایت کے نظام کا تذکرہ نہیں ہے؟ کیا اس کی رہبری نہیں ہے؟ تو جیسے اہل کتاب ہونے کے باوجود نہ مانے تو اللہ نے کہا کہ غیر المغضوب علیہم، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھٹکا دیا ہے، وہ مغضوب علیہم والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر المغضوب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گمراہ کر دیا ہے. کیوں؟ علم تھا، سب کچھ بھی تھا، لیکن اناد اور تکبر اور حسد کی بنیاد پر انہوں نے میرے آقا کے دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالن پاک، کیوں کہ کن کو میرے مصطفیٰ سے فیض ملا؟ یا علم کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر؟ اللہ اس دھوکے سے آج امت کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا دو جہاں کے مالک کے حیات ظاہرہ کے اندر میں میرے آقا کی ذات سے نزول قرآن کے زمانے میں قرآن سے مستفید ہونے والوں کو جو استفادہ ملا ہے اس کی بنیاد کیا تھی؟ یہ زیادہ علم؟ وہ تو یقینی بات ہے کہ علم تو یہود و نصارہ کے علماء کے پاس میں تھا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا علماء بنی اسرائیل، کئی مرتبہ تذکرہ کیا گیا، آگے نہیں تھا. اور ریفرنسز تورات میں موجود تھے، انجیل میں موجود تھے کہ دیکھو نبی آخر الزمان اور ان کی امت اور ان کے ساتھ کا یہ نظام، اس کے بعد میں جو نظام چلے گا اس کا یہ نظام ہوگا. اس میں تذکرے موجود تھے کہ نہیں؟ حوالے تھے موجود، لیکن فائدہ ان کو نہیں ملا. ان میں سے جن کو میرے مصطفیٰ میں نوازنا چاہا ان قوموں سے لاکھوں میں سے ایک آدھ کو لے لیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عالم تھے اپنی قوم کے، اور یہ تورات کے عالم تھے، لیکن اللہ تبارک میرے آقا کی نگاہ کرم تھی کہ کسی کو روم و فارس سے بلایا، کسی کو حبشہ سے بلایا، اور کسی کو کہیں سے بلایا، کسی کو ہند سے بلایا، کسی کو سندھ سے بلایا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مصطفیٰ کی نگاہ جدھر کو گئی ادھر کو رب کی قدرت بھی چلی ہے، خدا کا نظام ہی یہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ میرے آقا کے حیات ظاہرہ کے اندر میں معیار ہے نا جی قیامت تک کے لیے، صحابہ کا زمانہ. لیکن اس سوال کو آج مسئلے کو حل کر لینا، کیا آپ سے فیض کن کو حاصل ہوا؟ علم والوں کو؟ علم والے تو اس وقت میں علماء بنی اسرائیل بہت موجود تھے، اور اتنے زیادہ علم والے موجود تھے کہ آپ کی بعثت مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت مولود ہو رہا ہے، اور اطراف کے یہودی علماء اپنے گرجا گھروں میں بیٹھ کر اپنی قوموں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت میں، اس سال کے اندر میں فلاں علاقے میں اللہ کے محبوب خاتم النبیین پیدا ہو چکے ہیں، پیدا ہونے والے ہیں. ہو رہا تھا نہیں تھا؟ علم تھا کہ نہیں تھا؟ تورات کا علم تھا، انجیل کا علم ان کے پاس میں تھا. علم کی بنیاد پر میرے مصطفیٰ سے مستفید نہیں ہوئے. علم ہونے کے باوجود میرے آقا کی ذات سے ان کو فیض نہیں ملا. ملا کیا؟ نہیں ملا. عمل کرنے والے
کتنے عمل کرنے والے کہ عیسائیوں کی رہبانیت کا عالم یہ تھا کہ وہ کئی سال تک 72 سال وہ اپنے گوہوں میں اور اپنے گرجا گھروں میں بیٹھ کر اتنی زیادہ ریاضت اور مجاہدے کرتے رہتے تھے، لیکن راس میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر کو صاحبیت کا مقام نہیں ملا، شرف ملا کیا؟ نہیں ملا۔ جو نظروں سے دیکھنے والے ہیں، ایمان کی حالت میں جنہوں نے دیکھا ہماری نسلیں اور ہماری جانیں قربان ہوں ان کے دیدار مصطفیٰ کے اوپر خدا کی قسم، لیکن مکے میں رہنے والے میرے مصطفیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا لیکن مستفید نہیں ہوئے، دیکھنے سے بھی نہیں ملا استفادہ اور فیض نہیں مل سکا، عمل سے نہیں، علم سے نہیں، علم سے نہیں، عمل سے نہیں، اور پھر رہنے کے باوجود، مکے میں پیدا ہونے کے باوجود نہیں، پھر استفادہ میرے مصطفیٰ سے ظاہر ہونے کے بعد بھی استفادے کے لیے رب نے کیا شرط بنائی، وہ شرط آج امت کو سمجھ میں نہ آئے تو بڑی امت کی بڑی بدبختی ہے۔ تمہارا علم تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا، تمہاری اسلامی لائبریریاں تمہارے منہ پر مار دی جائے گی، اور تمہاری حماقتیں تم کو پھر ذلیل کر دے گی دنیا میں اور گمراہ کر دے گی۔ اس سے بڑی گمراہیت کیا ہوگی کہ دین اللہ کا، اور اللہ نے کہا کہ میں اپنے دین کے اور اپنے قرآن کی حفاظت کرتا ہوں۔ یہ 15ویں صدی کا پہلوان چند کتابیں پڑھ کر عربی سیکھ کر کہہ دے دین کی حفاظت میری وجہ سے اور دین کی تبلیغ میں کر رہا ہوں اور دین میری وجہ سے پھیل رہا ہے اور لوگوں کو دین میری وجہ سے پہنچ رہا ہے، یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے یہ قبولیت والا نہیں ہے بلکہ مردودیت کے راستے پر ہے۔ ایسے ہی لوگوں سے امت کو اور اسلام کو حقیقت میں نقصان پہنچا۔ جتنے فتنے آج تم جانتے ہو ان کے بانی اور مبانی کوئی جاہل نہیں تھے، بے عمل نہیں تھے، اور ظاہری طور پر کسی دوسرے مذہب کے نہیں تھے، بلکہ وہ سب بڑے علم والے، لیکن امت میں فتنہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ گمراہ ہوئے وہ، تو علم نہیں تھا، قرآن نہیں تھا ان کے پاس، یا قرآن کو نہیں جانتے ہیں۔ ارے ہم کیا جانتے ان کے مقابلے میں کہ ایک ان میں سے ایسا ہے کہ جس نے 500 کتابیں اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، لیکن اس کے باوجود دین کو ان سے فائدہ نہیں پہنچا بلکہ دین کو نقصان پہنچا ہے۔ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اور جی شاہد صاحب نام آگے ذہن میں آئے ہوں گے نا؟ تو پھر میرے مصطفیٰ سے جو فیض حاصل کریں گے، رب کا قانون اور رب کا فارمولہ کیا ہے کہ میرے محبوب تم سے جن کو فائدہ پہنچے گا، کس بنیاد پر، کون سی دولت پر اور کون سی نسبت پر میرے آقا سے مستفید کہ آپ کی حیات ظاہر میں ہو کہ قیامت کے آخر میں پیدا ہونے والے ہو، ان کو بھی میرے محبوب تمہاری ذات سے فیض پہنچے، تو خدا کی شرط کیا، یہ بھی تو معلوم کرو۔ اب میں نے اجمالی طور پر جو کچھ تذکرہ کر دیا ہے کہ تو جہاں کے مالک میرے آقا کے حیات ظاہرہ میں، مکے میں پیدائش، قبیلوں میں پیدائش، سر کی آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کو دیکھا، علم کے بڑے بڑے پہاڑ، عمل کرنے کے اندر میں بہت زیادہ عمل کرنے والے، عبادت کرنے والے، کعبے کا طواف کرنے والے، لیکن ان لوگوں میں سے اس شرط کو جو رب نے اپنے محبوب سے مستفید ہونے کے لیے متعین فرمائی، وہ شرط ان کے اندر میں نہیں تھی۔ سب کچھ اچھائیاں تھی ان کے پاس میں، لیکن وہ میرے مصطفیٰ سے مستفید نہیں ہو سکے۔ سمجھ میں آگے نہیں بات؟ یا رب العالمین تیری شرط، تیرا ہی قانون چلے گا، فعل لما یرید تو ہی ہے، کائنات کا مالک اور خالق تو ہی ہے، تو نے ہی بنایا کائنات پر، صرف خدا کی قسم خدا ہی کی چلتی ہے۔ یہ کاہے کی حماقت کہ خدا کے قانون کے مقابلے میں اپنی چلانے کی ہم کوشش کریں؟ چلے گی خدا کی قسم خدا ہی کی، لیکن بندہ عاجز ہوگا تو یا اللہ تو بھی اپنے دین کی کوئی خدمت کے لیے، تیرے مصطفیٰ کی مسکراہٹ کے لیے، تیرے مصطفیٰ کی خوشنودی کے لیے مجھے بھی کچھ اپنے دین کی آبیاری کے لیے قبول کر لے، اتنی ہی خدمت ہوگی اس کی۔ اور جن کو ان خدمتوں کے لیے ان عاجزی کی بنیاد پر قبول کیا جائے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس دنیا ہی میں اپنا دوست ہونے کی سند عطا کرے گا۔ اس لیے اللہ کے دوست ہونے کی سند علم پر نہیں، عمل پر نہیں، مسلکوں اور جماعتوں پر نہیں، اور حکومت کے اور اسلامی حکومتوں کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یا رب العالمین تیرے محبوب سے مستفید ہونے کی تیرا ازلی قانون کیا ہے وہ تو بتا دے۔ اصل تحقیق کی چیز یہ تو ہے نا بابا، تاکہ محنتیں بیکار نہ ہوں، مردود نہ ہو جائے، محروم نہ ہو جائے۔ معلوم کرنا کہ نہیں کرتا؟ رب العالمین سے پوچھیں کہ تیرے محبوب سے مستفید ہونے کے لیے تیری وہ اٹل شرط جس کو تو نے ابد سے لے کر ازل تک بنایا، وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط اگر پہلی صدی کے اندر میں کسی کو ملی تو خدا نے ان کو اور آخری زمانے کے اندر میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو توفیق دے گا اور وہ شرط ان کو مل جائے گی، خدا کی قسم محبوبے بارگاہ خداوندی بن جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے ذریعے سے اپنے دین کی آبیاری اور ان کے ذریعے سے اپنے دین کے حفاظت کا نظام لے گا۔ وہ شرط رب العالمین کی اپنے محبوب سے مستفید ہونے کی، وہ کیا شرط ہے؟ کوئی مشکل شرط نہیں ہے، لیکن بڑے موٹے موٹے اس پر پردے ڈال دیے گئے اور بہت الجھا دیا گیا امت کو، آسان چیز کو مشکل بنا دیا گیا، اور بہت جبکہ میرے آقا سے اعلان کروایا الدین یسر، کہ دین آسان ہے، لیکن دین کی چابی کو، دین کے خزانہ تو ہے لیکن تالا ڈال کر تالے کی چابی کو چھپا دیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ چھپا دیا گیا۔ کیا کرو گے خزانہ اور کیا کرو گے وہ تالے کو دیکھتے ہوئے؟ کیا پوجا کرتے بیٹھ جاؤ گے تالے کے سامنے؟ فائدہ ہوگا تم کو؟ نہیں، بلکہ کوشش کرو کہ تالے کی چابی کے ڈھونڈنے کے لیے ان کے مالکوں کو تلاش کرو، جا کر ان کے پیروں پر چھپ جاؤ، ذہن میں ادب طے کر لو، ان کے پاس میں چابی ہے، چابی ملے گی امت کو دین کا صحیح فیض پہنچے گا۔ رب سے پوچھے کہ یا اللہ تیرے محبوب سے مستفید ہونے کے لیے میرے آقا کے حیات ظاہرہ کے اندر بھی علم والوں کو بھی تو نے محروم کیا، خاندان والوں کو بھی تو نے محروم کیا، اور عمل والوں کو بھی تو نے محروم کیا، شہر والوں کو بھی تو نے محروم کیا کہ نہیں کیا؟ پھر یا اللہ تو بتا دے ہم غلاموں کو کہ تیرے محبوب سے مستفید ہونے کا۔ ذہنوں میں یہ سوالات یہ نہیں آتے نا، ہم تو گمراہ ہو رہے ہیں، ہم کو فرصت نہیں ہے اس معاملات کے اندر میں رب کی بارگاہ میں التجا اور مناجات کرنے کی۔ ہماری نظریں تو ہماری نفلوں پر ہے، ہماری نمازوں پر ہے، ہماری چشتیہ رومالوں پر ہے، اپنے ذکر و اذکار پر، اپنی حماقتوں پہ، ہمارے تکبر نے، ہماری علانیت نے اور ہماری خود پسندی نے، ہمارے مزاج نے ہمیں گمراہ کر رہا ہے، محروم ہو رہے آخر میں۔ اللہ رب العالمین سے یہ تو معلوم کرے کہ یا اللہ میرے آقا کے ظاہر ہو جانے کے بعد، جبکہ تو خود قرآن مجید کے اندر میں کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ اے میرے محبوب تم کو ایسا جانتے ہیں جیسے اپنی سگی اولاد کو جانتے ہیں، تورات ان کے پاس، زبور ان کے پاس، انجیل ان کے پاس ہے کہ نہیں دنیا میں، لیکن اس کے باوجود یا اللہ تو نے اپنے محبوب کے ظاہر ہونے کے بعد خیر القرون کے زمانے میں اور نزول وحی کے زمانے میں اور میرے مصطفیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھنے والے مکے میں رہنے والوں کو تو نے محروم کیا۔ پھر مستفید ہونے کا راستہ امت کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم یہ سب سے بڑی امت کی ضرورت ہے، دین کو معلوم کرنے سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ اس راستے کو معلوم کیا جائے اور رب العالمین سے مانگا جائے اور مانا جائے اور منایا جائے رب العالمین کو کہ یا اللہ وہ راستہ ہم کو دے دے کہ جس سے ہم تیرے محبوب سے مستفید ہو سکے۔